وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، گھڑی کی سوئیاں کبھی نہیں رکتی۔ جو وقت سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، وقت اس کے کام آ جاتا ہے، اور جو وقت کی قدر نہیں کرتا، وقت اسے کوسوں پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جاتا ہے۔ وقت ایک عظیم دولت ہے۔ وہی شخص دنیا میں عزت اور ثروت حاصل کر سکتا ہے جو وقت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اسے ضائع نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ وقت ضائع نہ کریں، ہم ہر کام وقت پر کرنے کی عادت ڈالیں، اور کبھی آج کا کام کل پر نہ ڈالیں۔ یہی پابندی وقت ہے۔ جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے، وہ در حقیقت ایک قیمتی سرمایہ ضائع کر دیتے ہیں۔ گزرا ہوا وقت کبھی کسی قیمت پر بھی واپس نہیں آتا۔ پابندی وقت کے ساتھ اگر ہم محنت کریں تو ہم اپنی اقتصادی حالت درست کر سکتے ہیں، عزت کی زندگی بسر کر سکتے ہیں، یوں ہم کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ نظام کائنات بھی ہمیں پابندی وقت کا درس دیتا ہے۔ ہر موسم اپنے مقررہ وقت پر بدلتا ہے، دن رات مقررہ وقت کے پابند ہوتے ہیں، چاند سورج ایک مقررہ وقت اور مقررہ نظام کے تحت طلوع اور غروب ہوتے ہیں۔ یہ اپنے پروگرام میں کبھی بھی بے قاعدگی نہیں آنے دیتے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ اگر پابندی وقت کا عادی نہیں ہوتا تو یہ اس کی ناسمجھی یا نااہلی کے سوا کچھ نہیں۔ طالب علم اگر اسکول نہ جائے تو تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ کسان اگر وقت پر فصل نہ بوئے، وقت پر پانی نہ دے اور وقت پر نہ کاٹے تو کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کارخانہ دار وقت پر کام نہ کرے تو اسے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ دنیا میں کامیاب زندگی جینے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وقت کی پابندی کی جائے اور ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں وقت کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ نماز ہمیں پابندی وقت کا درس دیتی ہے، روزہ بھی ہمیں وقت کا پابند بناتا ہے۔ وقت پر سحری کھانا پڑتی ہے، وقت پر افطاری کرنا پڑتی ہے۔ اگر سحری دیر سے کھائی جائے اور افطاری وقت سے پہلے یا بعد میں کی جائے تو روزے کا ثواب جاتا رہتا ہے اور سارے دن کی محنت رائگاں جاتی ہے۔ اصل میں روپیہ پیسہ دولت ہی نہیں، وقت ہی دولت ہے، کیونکہ دولت وقت ہی محتاج ہے۔ وقت سے ذرا سی غفلت برتے تو دولت بھی انسان سے دور ہو جاتی ہے اور انسان خلاص ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ وقت کی قدر کی جائے اور لاپرواہ ہو کر وقت ضائع نہ کیا جائے۔ ایسا کرنے سے نہ عزت رہتی ہے، نہ دولت اور نہ صحت۔